الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، چند ایسی ناقابل انکار حقائق انسان کے سامنے رکھ دیے کہ انسان کا ان کے ساتھ روزمرہ کا تعلق اور واسطہ تو ہے، مگر اس کا اپنا اس میں کوئی رول اور کردار نہیں ہے. پہلی بات، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پر بات تو ہو گئی. اب فرمائیں ایک آپ کی زراعت اور اس کے بعد پانی، اس کے بعد آگ، آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں. بولو اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ روز روز پانی پیتے ہو، بارش برستے ہوئے دیکھتے ہو، بارش کے پانی سے مستفید ہوتے ہو، لیکن آپ کا اس میں کردار کیا ہے یہ دیکھ لینا. پہلی بات، اب آ جاؤ زراعت اور زمینداری پر، جس پر انحصار ہے تمام زندہ جان انسانوں کا. کوئی بھی انسان نہیں جو زمین کی پیداوار سے غذائیت کرے. افرأیتم ما تحرثون، کیا دیکھ لیا ہے تم لوگوں نے اپنی زراعت کو، ان چیزوں کو جو تم زمین میں کاشت کر لیتے ہو؟ أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، اس زراعت کی بیج کو زمین میں سے نکال کے اس کو باقاعدہ ایک کھیت بنانا یہ تم لوگوں کا کام ہے یا یہ میں یعنی رب العالمین اللہ ذوالجلال وہ کر رہا؟ أأنتم تزرعون، تم لوگ اسے اگاتے ہو اور کھیت بنا لیتے ہو، یا اللہ فرماتے میری ذات او بنی آدم لو نشاء لجعلناه أجاجا لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما. اگر ہم چاہیں اور آپ کی اس زراعت کو بے فصل کر دیں، اس کے جو فصل کے جو اصل حقیقت ہے، بیج ہے، دانہ ہے، دانہ ہی نہ ہو اس میں. کئی بار ہوتا بھی ہے، جو اہل زمینداری ہیں ان کو تو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں بہترین کھیت، بلند و بالا، سرسبز و شاداب، خوشے بھی نکلے ہوئے، لیکن اہم موقع پر کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے اور اس میں دانہ ہی نہیں ہوتا، بھوسے ہو، پتے ہو، بس کچھ. اگر ایسا ہو جائے فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تم لوگ اس کے بعد حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہو، دوسرے سے پوچھتے ہو کہ کیا ہو گیا. پھر اِنَّا لَمُغْرَمُونَ،
بھئی ہم تو نقصان بار ہو گئے، ہم پر تو بہت سارے نقصانات ہو گئے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں اسی مواقع ہوتے ہیں زراعت کا نقصان. لو رجعلناه حطاما، اگر ہم اس کو بغیر دانے کی، یعنی اس کے دانے بنانے کی خاصیت ختم کر دیں، پھر کہو گے کہ نہیں بلکہ ہم تو بدقسمت ہوتے. یہ ایک. اور دوسری بات، پانی کو دیکھو. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو پیتے رہتے ہو لمحہ لمحہ 80% بقائے زندگی کا راز پانی ہے. اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، اس پانی کو بادلوں سے تم لوگ اتارتے ہو. ام نحن المنزلون، یا تو یہ کام اللہ فرماتے ہیں میرا ہے. لو نشاء جعلناه حطاما، اگر میں اس کو نمک کر دوں، کڑوا کر دوں، پھر کیا کرو گے؟ فلولا تشکرون، شکر ادا نہیں کرتے ہو. یہ تو ہو گئے. افرأیتم النار التي تورون، کبھی دیکھا ہے اس آگ کو جس سے روشنی اور حرارت لے دیتے؟ آگ کہاں سے ہے؟ یہ تو بظاہر کچھ بھی نہیں. ایک درخت کے ٹہنی سے دوسرے درخت کے ٹہنیوں سے اسے رگڑ رگڑ کے آگ نکل جاتا ہے، اور پھر اسی آگ سے ایک کائنات بھی تباہ ہو سکتا ہے. أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، اس درخت کو جس سے یہ آگ نکلتا ہے اس کو تم لوگوں نے پیدا کیا، یا یہ بھی تو اللہ فرماتے ہیں میرا پیدا کیا ہوا ہے. فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرہ، یہ آگ دو کام کی چیز ہے تم لوگوں کے لیے، انسان کے لیے دوہرے معیار اور دوہری ضرورت پورا کرنے والی چیز. ایک تذکرہ، نصیحت، عبرت. دیکھ لو ذرا انسان یہ کون ہے، اتنا سارا نظام اس نے بنایا ہے، اور جب اللہ رب العزت نے آپ کے لیے یہ حقائق ظاہر کیے ہیں قرآن کی آیت اور مفاہیم کی روشنی میں، تو پھر دیر کس بات کی، پریشانی کس بات کی؟ اس لیے یہ نصیحت ہے، عبرت آور ایک مقام اور چیز ہے. اور دوسری بات متاعا للمقوین، یہ ضرورت کی چیز ہے، ایک اہم چیز ہے، ایک متاع گران بہا ہے مسافروں کے لیے. ان کے لیے روشنی کا کام، ان کے لیے سردی اور حرارت سے، سردی سے بچنے کا کام اور حرارت پہنچانے کا کام، پکانے کا وغیرہ. تو یہ چکریں چھوڑ دو. فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کی تسبیح اور بے عیبی بیان کر لیا کرو. یہ اے بنی آدم، چاہے نطفے کی بات ہو، چاہے زراعت کی بات ہو، چاہے پانی کی بات ہو، اور چاہے آگ کی بات ہو، تمہارے سامنے کی چیزیں ہیں چاروں کے چاروں. تمہارا اس میں رول کیا ہے؟ تو خود پیداوار ہو. تو اسی نطفے سے اللہ رب العزت نے انسان سمیت تمام کائنات کو تخلیق فرما دی ہے. اور تخلیق کا یہ سلسلہ ایک مربوط اور منظم اور بظاہر ایک آسان اور سادہ نظام کے ساتھ جاری ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ سادہ ہے، اللہ رب العزت کے لیے تو یہ اور بھی آسان، اور آسان سے زیادہ آسان تر. لیکن جب اس کی جزئیات میں جاؤ گے تو پھر حیرت میں نہیں پڑو گے. یہی انسان کیا ہے، اس میں رگ و ریشے کیا ہیں، اس میں روح اور جسم کیا ہے، اس میں دیگر تمام معاملات اور وہ اعضاء اور اندرونی اس کی جسم کے اندر موجود زندگی کے برقرار رکھنے والے اعضاء اور باہر قابل رؤیت اعضاء، یہ کیا چکر ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح بیان کرو، اس کی بے عیبی بیان کرو، اور اس کے احکامات پر ایمان لاؤ.
اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم میں گرفتار ہو جاؤ گے. اور اگر اللہ کی فرمودات اور احکامات پر چلو گے تو اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین والوں کے فہرست میں چلے جاؤ گے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کے سبب بن جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.